اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 62، چوہے اور مینڈک کی دوستی کے حقائق کا قصہ۔ ایک چوہا اور مینڈک آپس میں دوست بن گئے۔ دونوں صبح کے وقت ملتے اور دلچسپی کی باتیں کرتے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جب عاشق محبوب کو دل کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا انقباض ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر کر باتیں کرتا ہے۔ بلبل پھول کو دیکھ کر خوب چہکتی ہے۔ عاشق ایک بنی ہوئی مچھلی ہوتا ہے اور معشوق آب حیات۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہاں آب حیات کا چشمہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی ہوئی مچھلی اس سے زندہ ہو گئی۔ مرید جب شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو شیخ کے قلب کے اسرار اس پر منعکس ہوتے ہیں۔ شیخ راہ سلوک کا ہادی ہے، جس کو دیکھ کر مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو ستارے قرار دیا جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر شیخ پر جمائے رکھے۔ بحث اور گفتگو تو محض غبار کا اڑانا ہے۔ شیخ کے دیدار کی کوشش کر۔ بحث و مباحثہ میں اکثر زبان لغزش کھا جاتی ہے۔ شیخ کی زیارت زیادہ نفع دینے والی چیز ہے، تاکہ وہ ذات جس کا براہ راست وہی شعار ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، یا وہ جن کا وہی سے بالواسطہ تعلق ہے، جیسے اولیاء رحمت اللہ علیہم، سے خود بات کرے۔ اس سے شکوک و شبہات کی گرد بیٹھ جاتی ہے اور غبار اس ستارے کو نہیں چھپاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وحی کے مظہر بنے تو ان کو خود بہت تمام چیزوں کے نام یاد ہو گئے۔ وہ لوح دل سے پڑھ کر ہر چیز کا نام، اس کی خاصیت اور ماہیت بتا دیتے تھے۔ وہ بزدل کو شیر نہیں کہتے تھے، اصل بات جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال واز فرماتے رہے اور ہر روز نیا واز ہوتا۔ ان کا واز اس خدائی شراب سے حاصل ہوتا تھا جس کو پینے سے گنگا بھی فصیح بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بچپن ہی میں بولے، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ شراب پی تو شیریں کلام کرنے لگے۔ پرندے بھی ان سے مست ہو کر نغمے میں شریک ہو جاتے۔ پرندے تو جاندار ہیں، لوہا تک ان سے متاثر ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ شراب پی تو ہوا ان کی خدمتگار بن گئی، حالانکہ اس ہوا نے قومیات کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سر پر لادے پھرتی تھی۔ چوہے اور مینڈک نے ایک تجویز کی کہ جب چوہا دریا کے کنارے پہنچے تو مینڈک کو پانی میں اس کی خبر ہو جائے، اور اگر مینڈک چوہے کے سوراخ پر پہنچے تو اس کو خبر ہو جائے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا، بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی راز کی بات کروں، لیکن تو دریا میں ہوتا ہے اور میں کنارے پر کھڑا تجھے آوازیں دیتا رہتا ہوں۔ نماز میں اللہ سے 5 وقت باتیں کی جاتی ہیں، یہ مقررہ وقت تو عوام کے لیے ہیں، لیکن عاشقان خدا تو ہر وقت نماز یعنی خدا سے گفتگو میں لگے رہتے ہیں۔ صرف 5 وقت کی ملاقات سے ان کا جی نہیں بھرتا، اس لیے ان کے دلوں میں تو لاکھوں راز ہیں جو وہ اللہ سے کہنا چاہتے ہیں۔ عاشقوں کی جان بہت پیاسی ہے، اس کو سحری کے لیے ہر وقت کی ملاقات درکار ہے۔ مچھلی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو ایک دن چھوڑ کر دریا سے مل لیا کر، وہ تو تھوڑی دیر بھی پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ عاشق کا ہجر کا ایک لمحہ بھی سال کے برابر ہے، اور مسلسل 1 سال کا وصال بھی محض ناپائیدار خیال کی طرح ہے۔ معشوق بھی عاشق کا پیاسا ہوتا ہے اور اس کا طلبگار ہے۔ عاشق اور معشوق کا حال ایسا ہی ہے جیسے دن اور رات کا، کہ ایک دوسرے پر عاشق ہیں، ہر وقت ایک کو دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور ایک دوسرے پر مدہوش ہیں۔ معشوق کے دل میں عاشق کے تصور کا غلبہ ہے۔ عاشق اور معشوق میں اتحاد ہے۔ اگر عاشق سے یہ کہا جائے کہ تو معشوق کی کبھی کبھی زیارت کر، تو گویا یہ صورت ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی گاہے گاہے زیارت کیا کر۔ محب اور محبوب حقیقی کا اتحاد عقلی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ اس دنیا میں بھی صرف وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ اگر نظری عقل سے یہ اتحاد سمجھ میں آ سکتا تو اللہ انسانوں کو مجاہدہ کا حکم نہ دیتا۔ وہ رؤوف و رحیم ہے، بلا وجہ کسی کو مشقت میں مبتلا نہیں کرتا۔ مجاہدوں کے بعد ہی یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کو
समझा जा सके। मोहब्बत करने वालों की तरह चूहे ने मेंढक की खुशामदें करनी शुरू कर दी कि मैं तेरे वसल के बगैर नहीं रह सकता। तेरी मुरव्वत का तकाजा है कि मुकर्रर वक्त के अलावा भी बुला लिया करे। तेरी मोहब्बत की प्यास की वजह से मैं बेचैन हूँ। तू मेरे इश्क से बेनियाज है, वरना तू भी खुद बकसरत मुलाकात की कोई तदबीर सोचता। तू इश्क के मामले में अमीर है और हुस्न से माला माल है। अपने रुतबे की कुछ खैरात मुझे दे और मुझ पर इनायत की नजर रख। मैं नालायक और बेअदब हूँ, लेकिन तेरी मेहरबानियां सिर्फ लायकों ही के लिए नहीं। सूरज का फैज़ आम होता है, उसकी धूप अगर निजासत पर पड़ती है तो सूरज का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो निजासत खाद बनकर कारामद बन जाती है। गोबर सूख कर बट्टी जलाने के काम आ जाता है। वो पहले अलाइश था, फिर आराइश बन गया और मिट्टी में मिलकर नबातात पैदा करने का सबब बनेगा। जिस तरह सूरज ने निजासत को दूर कर दिया, इसी तरह अल्लाह ताला बुराइयों को मिटा देता है। और एक मर्तबा ये भी है कि वो बुराइयों को भलाइयों में तब्दील कर देता है। जब अल्लाह का गुनाहगारों के साथ ये मामला है कि उनकी निजासत यानी गुनाह से फूल बूटे यानी नेकियां उग पड़ते हैं, तो फूलों यानी नेकियों पर जो असरात मुरतब होंगे उनको वही जात जानती है। यानी लोगों को जन्नत की वो नेमतें मिलेंगी जिनको किसी आंख ने ना देखा और ना उनका तसव्वुर किया जा सकता है। वो जुबानों बयान में नहीं समा सकती। हम तो उन नेमतों का बयान नहीं कर सकते, लेकिन ए महबूब आप खुद बयान कर दीजिए और अपने हुस्न खल्क से उनमें से कुछ अता भी फरमा दीजिए। हमारे अंदर तो जहर ही जहर है, हम बुरे हैं, हमारी सब आदतें बुरी हैं। हम फूल कैसे बन जाएं? ए बहारें अता करने वाले, इन कांटों को फूलों का हुस्न अता फरमा दे। हम बुराई की इंतहा पर हैं, लेकिन तेरी मेहरबानी करम की इंतहा पर है। हम जैसे इंतहा दर्जे के गुनाहगारों को तेरा इंतहाई फजल दरकार है। चूहे ने मेंढक से कहा, मेरी जिंदगी में तू बेनियाजी बरत रहा है, लेकिन मेरे मरने के बाद तू रोएगा। ऐ मेरे महबूब, मेरे मरने के बाद मुझ पर जो मेहरबानियां तू करेगा उनमें से थोड़ी सी अभी कर दे, और जो बातें मेरी कब्र से करेगा वो मेरे साथ अभी कर दे, और मुझे गम में खुश कर दे। उधार से नकद बेहतर होता है। जो कुछ करना है अभी कर दे। अब किस्सा सुनो जिसका सबक है कि उधार से नकद बेहतर है। चूहे का मेंढक की खुशामद करना के बहाना न सोच और मेरी जरूरत के पूरे करने को उधार में न डाल, क्योंकि तखीर में मुसीबतें हैं। सूफी इब्नुल वक्त है और बेटा बाप के दामन से हाथ नहीं हटाता है, और सूफी का मेहरबान बाप जो कि वक्त है उसकी निगहदाश्त करता है, आइंदा के लिए मोहताज नहीं बनाता। उसको अपने एहसानात की चरागाह में इस कदर मसरूफ रखता है कि वो अवाम की तरफ आने वाले जमाने का मुंतजर नहीं होता। वो ना दाहरी होता है, ना कदरी, ना मना करने वाला होता है, ना जमाने से साजबाज करने वाला, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ना सुबह है ना शाम। आने वाला गुजरा हुआ जमाना, अजल और अबद वहां नहीं है। वहां आदम पहले और दज्जाल बाद में नहीं होता, क्योंकि ये तमाम बातें हमारी जुज़वी अकल के दायरा में हैं, और आलमिल अमकानो लाजमान में हैवानी रूह के लिए ये रस्म नहीं है। तो वो इब्नुल वक्त है कि इससे तुझे जमानों के तफरका के सिवा कुछ समझ नहीं आता। जिस तरह अल्लाह ताला एक है समझ में आता है, और दुई की नफी कर कि ये वाहिदी हकीकत है। चांदी बख्शने वाले एक शख्स ने एक सूफी से कहा कि क्या वो आज 1 दिरहम लेना पसंद करता है या कल 3 दिरहम। सूफी ने जवाब दिया, आज के 1 दिरहम की बजाय कल को मैं 3 दिरहम तो क्या 100 दिरहम भी पसंद नहीं करता। नकद तो ऐसी चीज है कि उसका चपत भी उधार की अता से अच्छा है। खसूसन तेरा चपत तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मेरी गुद्दी तेरे चपत की आशिक है। जब नकद बहरहाल बेहतर है तो तू अभी आ जा। मैं रात का मुसाफिर हूँ और तेरा चेहरा चांद है। चांद को रात के मुसाफिर से छुपाना मुनासिब नहीं है। मैं नहर हूँ, तू आबे रवा है। पानी को नहर में आना चाहिए। पानी पहुंचने से नहर के किनारे मुस्कुरा पड़ते हैं और उन पर फूल बूटे नमूदार हो जाते हैं। ऐ मुखातिब, जब तू नहर के किनारे सब्जा देखे तो दूर से समझ ले कि नहर में पानी है। यानी किसी शख्स के अनवार बरकात के मुतल्लक देखकर उसके साहिब निस्बत होने को समझ ले। नेकी के आसार पेशानी पर होते हैं। ये इसीलिए कि सब्जा उजार इशारा करता है कि वहां पानी है। अगर रात में बारिश होती है तो बारिश को कोई नहीं देखता, लेकिन सुबह को सब्जे पर ताजगी देखते ही समझ जाते हैं कि रात बारिश हुई है। हम फिर चूहे और मेंढक की कहानी की तरफ मुड़ते हैं। चूहे ने मेंढक से कहा, अगरचे मैं खाकी हूं और तू आबी है, इसलिए मैं तेरा
ہم جنس نہیں ہوں، لیکن تو شاہ رحمت ہے اور عطا کی طرف منسوب ہے، اور عطا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری نہیں۔ مجھے ایسے موقع دے دے کہ وقت بے وقت تجھ سے مل لیا کروں۔ میں نہر کے کنارے پر آ کر پکارتا ہوں لیکن آپ جواب نہیں دیتے۔ میں ہاکی ہوں، اس لیے پانی میں نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسی علامت مقرر کر دے کہ میری آواز آپ تک پہنچ جایا کرے۔ ان میں یہ طے ہو گیا کہ ایک ڈورا ہو جس کا ایک سرا چوہے کے پاؤں میں اور دوسرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہو۔ جب ملنے کی ضرورت ہو تو ڈورے کو کھینچ لیا جائے تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ وہ بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، جسم کا تعلق روح کے پاؤں کا ڈورا ہے جو روح کو آسمان سے کھینچ لاتا ہے۔ روح کا مینڈک نیند کی حالت میں جسم کے چوہے سے رہائی پا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ جسم کا چوہا پھر اسے کھینچ لاتا ہے۔ اگر جسم کا چوہا روح کے مینڈک سے وابستہ نہ ہوتا تو روح کا مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا اور عیش کرتا۔ جسم اور روح کا یہ تو دنیاوی زندگی میں حال ہے۔ قیامت میں جب پھر روح جسم سے وابستہ ہوگی تو اس کے احوال اللہ تعالیٰ سے سن لینا۔ مینڈک کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ چوہا مجھے پھانسنا چاہتا ہے۔ روشن ضمیر انسان کو جو بات ناگوار ہوتی ہے وہ یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مومن کی یہ فراست اللہ کی صفت ہے جو مومن کے دل کے نور نے اللہ تعالیٰ کے علم سے حاصل کی ہے۔ آنے والی مصیبت کو مومن کا دل تاڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ بات جانور کے دل میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ابرہا جب ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا تو وہ ہاتھی آنے والی مصیبت کو تاڑ گیا۔ اس کا قدم کعبہ کی طرف نہ اٹھتا تھا۔ جب اس ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو دوڑنے لگتا۔ جب ہاتھی کا یہ حال ہے تو سمجھ لو کہ جس ولی پر قلبی واردات ہو اس کا حال کیا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی خفیہ بات کو تاڑ گئے تھے۔ جب بھائیوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ میرا دل کبھی صحیح بات سے تکلیف محسوس نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی حاصل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قلبی احساس سے پورا یقین ہو گیا تھا کہ بھائیوں کے دل میں فساد مخفی ہے، لیکن اس کے باوجود قضائے خداوندی میں چونکہ ایسا ہی ہونا تھا لہذا وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے دل کی بات سے درگزر کر دی چونکہ اس معاملہ میں اللہ کی طرف سے ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نور دل حاصل تھا لیکن پھر بھی وہ فریب میں آ گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی دل کا اندھا فریب کھا جاتا تو تعجب نہ ہوتا۔ قضائے خداوندی کے بھی عجیب تصرفات ہیں، وہ بینا کو بھی نابینا بنا دیتی ہے اور خدا کی مشیت اس آنکھ کا پردہ بن جاتی ہے۔ جب تقدیر خداوندی کسی کام میں آڑے آتی ہے تو انسان یقینی بات میں تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل کا پختہ ارادہ نرم پڑ جاتا ہے، گویا دل اپنے ارادے کے خلاف قضا کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دل اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو غافل بنا لیتا ہے اور باغ قضا کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی باطنی نور والا اپنے احساس کے خلاف سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ دراصل مغلوبیت نہیں ہے بلکہ قدرت کی جانب سے آزمائش ہے کہ اپنے ارادے کے خلاف ہر قضا سے وہ راضی ہے یا نہیں۔ قضا کی وجہ سے جب وہ بلا میں پھنستا ہے اور اس پر رضا کا اظہار کرتا ہے تو سینکڑوں مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اس کا ایسا کرنا اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ یہ دلیری میں ناقص تھا، اب جب کہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو سینکڑوں فاسد خیالات سے نجات پا جاتا ہے۔ اس کامیابی کے نتیجے میں وہ پختہ اور استاد بن جاتا ہے اور دنیا کے وسوسوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ سے نجات پا کر وہ توحید کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اب اس کو ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ عام لوگ غیر حق کے وجود کو اہم سمجھتے ہیں۔ قضا و قدر کے لامحدود سمندر کے مقابلے میں انسان کا ہنر و احساس کیا کر سکتا ہے؟ عالم شہود میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسی عالم غیب سے آیا ہے۔ اس عالم میں ایک نئی چیز آ کر پرانی چیز کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان ایک بڑی کھلی سڑک ہے جس پر ہر وقت آمد و رفت ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ورنہ عمر کا جو دن گزر رہا ہے ہم اس میں عالم آخرت کی طرف چل رہے ہیں۔ انسان جو کاروبار کرتا ہے اور نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی وقتی ضرورت کے تحت نہیں کرتا بلکہ آئندہ کی بنا پر کاروبار کرتا ہے۔ تو بھی اپنی عمر کے مال کی تجارت آخرت کے پیش نظر صرف کر۔ صحیح مسافر وہی ہوتا ہے جس کی نظر منزل پر ہو۔ جس طرح خارجی موجودات کا سلسلہ ہے یہی صورت ذہنی موجودات کی ہے۔
مضامین اور خیالات عالم غیب سے دل میں آتے ہیں۔ ان خیالات کا پے در پہ آنا بتاتا ہے کہ وہ سب ایک جگہ سے آ رہے ہیں اور ان کا مخزن ایک ہے۔ جس طرح پیاس سے پانی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اسی طرح خیالات دل میں آتے ہیں اور اپنی پیاس بجھا کر واپس ہوتے ہیں۔ کچھ نمایاں رہتے ہیں، کچھ بالکل پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ستارے آسمان میں گردش کرتے ہیں، اسی طرح خیالات دل کے آسمان میں گردش کرتے ہیں۔ جس طرح نجومی بعض ستاروں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھتے ہیں، اسی طرح خیالات کو بھی سمجھ۔ اچھا خیال ہو تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور برا خیال آئے تو صدقہ کر اور توبہ کر۔ فاسد خیالات سے بچنے کا علاج ہم نے صدقہ و استغفار بتایا، لیکن دراصل ان سے محفوظ رکھنا فضل خداوندی کا کام ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا الہی میرے منحوس حالات کو تبدیل کر دیجئے اور اس نحس کو گما دیجئے، تاکہ سعد طلوع کر آئے۔ نیکیوں کے نور سے روح کو روشن کر دیجئے، وہ گناہوں کے اثرات سے کالی پڑ گئی ہے۔ میری روح کو معاصی کے خیالات سے نجات دے دیجئے۔ آپ کی مہربانی سے میرے دل میں پرے پرواز پیدا ہو جائے گا اور یہ دنیاوی دھندوں سے نجات حاصل کر سکے گا۔ آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اور خدا سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ عزیز مصر کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی بشارت تھی۔ جب تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو خود کیوں احسان نہیں کرے گا؟ میرے گناہ میری نیکیوں کو نگل رہے ہیں، مجھ میں نیکیوں کا قحط ہے، اس کو جائز نہ رکھ۔ یا تو میری زاری سن کر مجھ پر رحم کر دیجئے، یا میرا شیخ جو میرے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے مصر پہنچنے کا سبب بنے، جہاں وہ قید ہوئے، اور عورتوں کی سازش نے ان کو قید میں ڈلوایا۔ اسی طرح ہماری قوت غصبی اور قوت شہوانی ہے جو ہمارے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ میرے معاصی مجھے قرب سے دور کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں خزاں کے پتے کی طرح مرجھایا ہوا ہوں۔ جب میں نے تیرے لطف اور کرم پر نظر کی اور یہ پیغام سنا کہ تو توبہ کو قبول کرتا ہے، تو شیطان کی نظر بد کو دفع کرنے کے لیے حرمل نکالا کہ اس کی دھونی دوں۔ توبہ کی تو اس توبہ کو نظر بد لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل تو اس کی قبولیت ہے جو تیری پر لطف نظر کرم ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا مضبوط ذریعہ تیری نظر کرم ہے۔ تیری نظر کرم کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بد نظر کو نیک نظر بنا دیتی ہے۔ اللہ کی نظر کرم جس پر ہوتی ہے ان کے دل کی ہمت بلند ہو جاتی ہے، اور وہ شیر نر کی طرح صرف آخرت کے امور کا شکار کھیلتا ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کا مقصد آخرت بھی نہیں بلکہ خالص ذات خداوندی ہوتی ہے جس کے وہ طالب بن جاتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہوتا ہے ہم دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے۔ ان کا دل جو تیری طلب میں پرواز کرتا ہے، ان کو تیری عطا سے خاص حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان کے حواس خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے حواس کا تعلق عالم حقائق سے ہو جاتا ہے اور ان حواس میں موت یا بڑھاپے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ جب ان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو جس طرح خدا مالک الملک ہے، ان کے حواس کو بھی عوام کے حواس پر شاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے حواس ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حکمت میں بعض لوگوں کے حصوں کے بالا ہونے کے نفع کو واضح کیا گیا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تم میں سے ہی ہوں۔ ایک چور نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا ہنر ظاہر کرے۔ ایک نے کہا کہ میں کتے کی بولی سمجھ لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری آنکھ میں اتنی تاثیر ہے کہ جس شخص کو اندھیرے میں دیکھ لوں دن کو بھی اسے پہچان لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میرے بازو میں اس قدر طاقت ہے کہ پنجہ کے زور سے بغیر اوزار کے دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری ناک کی یہ خصوصیت ہے کہ زمین کی مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ یہاں ہے یا نہیں۔ حدیث شریف ہے انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ اس قصہ سے حدیث کا معنی سمجھ میں آ گئے۔ جیسے انسان کے اوصاف مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح دین کے متعلق خواص بھی انسانوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں کتنا سونا ہے۔ مجنوں کو لیلا کی قبر کسی نے نہ بتائی، اس نے مٹی سونگ کر اس کی قبر کو پہچان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خدائی سانس یمن کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک چور نے یہ کہا کہ میں پہاڑ جیسی اونچی جگہ بھی کمند پھینک سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عشق کی کمند پھینکی تو اس کے ذریعے معراج میں آسمان تک پہنچے۔ انہوں نے ایسی کمند پھینکی کہ انہیں تخت الہی، عرش
اور قرب الہی تک لے گئی۔ اس کمند اندازی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فعل بھی آپ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے، جیسا کہ بدر میں کنکریوں کا پھینکنا ہمارا فعل تھا۔ سلطان نے چوروں کے سوال پر فرمایا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب میں داڑھی ہلا دوں تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں، جب انہیں سزا کے لیے جلاد کے سپرد کر دیا جاتا ہے میں ان کی رہائی کے لیے سر سے اشارہ کر دوں جس سے داڑھی ہل جائے تو مجرم فوراً چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چوروں نے کہا تو ہمارا کتب اور پیش رو ہے، کیونکہ مصیبت اور گرفتاری کے وقت تو ہی کام آئے گا۔ وہ سب چوری کرنے چل دیے۔ ایک کتا بھونکا تو ایک چور جو کتے کی آواز پہچانتا تھا بولا، کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور کمند کے ذریعے قلعے کے اندر پہنچے۔ سونگنے والے نے بتا دیا کہ خزانہ اس جگہ ہے۔ انہوں نے نقب لگا کر خزانہ لوٹا اور باہر جا کر زمین میں دفن کر دیا۔ سلطان نے ان سب کو پہچان لیا تھا۔ وہ چپکے سے ان سے الگ ہو گیا اور دن کے وقت دربار میں پہنچ کر ساری سرگزشت سنا دی۔ چوروں کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کر دیے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ سلطان تو رات کو ان کا ساتھی تھا۔ ایک بولا، سلطان کی داڑھی میں بہت سی خصوصیتیں ہیں، اس کے کہنے سے ہماری گرفتاری ہوئی ہے۔ وہ بولا کہ واہ ہوا معکم، یعنی تمہارے ساتھ ہے، کہ یہی مطلب ہے کہ اس نے ہمارے کارنامے دیکھ لیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جان پہچان والوں کے ساتھ مروت برتتا ہے، ان کی بات نہیں ٹالتا۔ میں تم لوگوں کی سفارش کر کے چھڑوا لوں گا۔ چور کے عارف ہونے سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عارفین کا ذکر شروع کر دیا کہ ان کی آنکھ دونوں جہان کے لیے باعث امن ہے اور ہر بادشاہ ان سے مدد حاصل کرتا ہے، وہ بقائے عالم کا سبب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل تھی اور ان کی نظر کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ما زاغ البصر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظور نظر صرف اللہ کی ذات تھی اور وہ ہر غیر سے پھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق ملا اور محشر میں باعث امن بنے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت کی منظوری کے بارے میں پر امید ہیں۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، علم نشرح، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ اسی شرح صدر کا سرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تجلیات کو بھی دیکھ لیا جس کو جبرائیل علیہ السلام نہ دیکھ سکے۔ ایسا سرما کسی یتیم کے لگ جائے تو وہ در یکتا اور ہادی بن جاتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ اس کی روشنی کے مقابلے میں دوسروں کی بصیرت سورج کے مقابل ذروں کی چمک ہے، پھر وہ اس بصیرت کے ذریعے ایسے ہی مطلوب کا طالب بن جاتا ہے۔ اس کی نظر میں لوگوں کے احوال واضح ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد یعنی دیکھنے والا گواہ کا لقب دیا۔ گواہی کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ گواہ کی زبان ہو تاکہ عدالت میں گواہی دے سکے، دوسرے یہ کہ آنکھ تیز ہو جس سے وہ واقعے کو دیکھ سکے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں مکمل تھیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیدار قلب سے کوئی راز چھپا نہ رہتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راز پر ایسا یقین ہوتا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا ہو۔ قاضی ہمیشہ گواہ کے ذریعے ہی فیصلے پر پہنچتا ہے، گویا گواہ قاضی کی آنکھ ہوتا ہے۔ مدعی نے بھی واقعے کو دیکھا ہوتا ہے لیکن اس کی غرض نے واقعہ کے بعض پہلوؤں کو مخفی کر دیا ہے، لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انسان بے غرض بن جائے تاکہ اس کو گواہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ انسان کی غرضیں اس کو گواہی کے ناقابل بناتی ہیں۔ انسان کو اپنے محبوب کی برائی نظر نہیں آتی اور نہ وہ اس کی بری بات کو سنتا ہے۔ نور خدا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم و معرفت اس قدر مکمل تھا کہ دوسروں کا علم اس کے مقابلے میں ہیج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسرار مخفی نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے تھے کہ مومن کی روح کی رفتار کس طرف ہے اور کافر کی رفتار کدھر ہے۔ دونوں جہانوں میں روح سے زیادہ پوشیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا ہے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا، ان کو تمام معلومات حاصل ہو گئیں، لیکن روح کی حقیقت ان کے لیے بھی واضح نہ ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجملاً صرف اتنا فرمایا
کہ وہ خدائی امر سے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روح کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرار کا مشاہدہ ہے، تو قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اختلاف کے درد سر کو رفع کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوبیت کا درجہ اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور جس گواہ میں عدالت ہوتی ہے وہی عادل کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل گواہ ہونے کے اعتبار سے دوست یعنی اللہ کی قوت باصرہ ہے۔ چونکہ عادل گواہ حاکم کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے قلب اللہ کا منظور نظر اور محبوب ہے، کیونکہ وہ بھی عادل گواہ ہے۔ اللہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، وہی ایجاد دو عالم کا سبب بنی ہے۔ چونکہ ایجاد عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے فرمائی گئی، اس لیے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ حاکم کا حکم سب انسانوں پر حاکم ہے، لیکن حاکم کا حکم شاہد کے تابع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کے اعتبار سے قضا کے محکوم تھے، لیکن چشم بصیرت کی وجہ سے شاہد اور گواہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتبار سے اللہ نے اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کا حکم بنا دیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ عارف مخلوق کی امان کا سبب ہوتا ہے، اب اسی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ عارف یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم نے معروف یعنی حضرت حق سے بہت سی درخواستیں کی ہیں۔ ہمارا دل ہمیں بھلائی کے اشارے کرتا ہے، لیکن ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے اور بسا اوقات ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ سبب یعنی عالم اسباب کی مشغولیت ہمارے لیے پردہ بن گئی ہے۔ مشاہدہ کے بھی مراتب ہیں۔ عارف باوجود مشاہدہ کے اعلیٰ مرتبہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو انعام میں منتہی ہے، اور تیرا یہ لطف ایک درجہ کا مشاہدہ ہو گیا جو مجھے حاصل ہے، لیکن تیری عطا کا کمال یہ ہے کہ مجھے مزید مراتب عطا کر دے۔ تو نے جب دنیا میں کرم فرمایا تو آخرت میں بھی کرم فرما دے۔ وصال کے بعد فراق بڑی مصیبت ہے، جس کو ایک بار دیدار حاصل ہو چکا ہو اس کو اب دیدار سے محروم نہ کر، بلکہ اس کے سبزۂ دید میں بالیدگی فرما دے۔ میں نے تجھ سے کسی وقت استغنا نہیں برتا، تو بھی مجھ سے استغنا نہ برت۔ جس کو دیدار کا قرب حاصل ہو چکا ہو اب اس کو محروم نہ کر۔ تیرے ماں سوا کو دیکھنا وبال جان ہے، کیونکہ تیرے سوا ہر چیز لغو اور فانی ہے۔ چونکہ میں خود باطل ہوں، اس لیے یہ باطل چیزیں مجھے اچھی نظر آتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس عالم کی ہر چیز اپنی ہم جنس کے لیے باعث کشش ہے۔ میدا روٹی کو، جگر کی گرمی پانی کو کھینچتی ہے۔ مشوق بند سمر کر نکلتے ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھے۔ دماغ خوشبو کی تلاش کرتا ہے، آنکھ میں اور رنگ روپ میں مناسبت ہے۔ ناک اور دماغ کی مناسبت خوشبو سے ہے۔ ان باطلوں میں جو کشش ہے، تو ہمارے لیے اپنی مہربانی کی کشش کے ذریعے ان کششوں سے ہمیں بچا لے۔ ان سب کششوں پر تو غالب ہے۔ اگر ہم درماندوں کو تو کھینچ لے تو تیری کشش کے شاہجان شان ہوگا۔ شاہ کے عارف چور نے بادشاہ کی طرف اس طرح منہ کیا جیسا کہ پیاسا ابر کی طرف دیکھتا ہے، اس شاہ کی طرف جو شب قدر کا 14ویں کا چاند تھا۔ چونکہ اس کی اور شاہ کی جان پہچان تھی، اس لیے درخواست کرنے میں اس نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے عرض کی، ہم اس وقت مقید ہو گئے ہیں جیسا کہ روح جسم میں مقید ہے۔ حشر میں حق تعالیٰ روح کے لیے باعث راحت بنے گا، جس طرح دنیا میں سورج روح کے انشراح اور راحت کا سبب ہے۔ اس نے شاہ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی داڑھی کی خاصیت دکھا کر ہمیں قید سے رہائی دلائیں۔ دوسرے ساتھیوں کے ہنر تو ہماری گرفتاری کا باعث بن گئے ہیں۔ چوروں کی جو خصوصیات تھیں وہ سب تباہی اور قید کا سبب بنی۔ صرف اس چور کی خصوصیت کام آئی جو رات کے دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان لیتا ہے۔ وہ آنکھ کام آئی جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ بدلے کے دن بادشاہ کو اس کو سزا دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ جس کتے نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ کتا بھی اس لائق ہے کہ اسے اصحاب کہف کا کتا کہا جائے۔ جو چور کتے کی آواز کو سن کر سمجھ لیتا تھا اس کی خاصیت بھی اچھی تھی، کیونکہ اس سے اس کو شاہ سے آگاہی ہوئی۔ کتا جو شب بیداری کرتا ہے وہ شب خیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ کتے میں ایک خوبی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا
کہ کتے جیسے بدنام جانور سے بھی بالکل نفرت کرنا مناسب نہیں۔ اس کے پوشیدہ اچھے اوصاف پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ایک دفعہ بدنام ہو گیا ہے تو کسی کو محض اس کا نام ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو، محض ظاہر پر حکم نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خالص سونے کو کالا کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے کوئی نہ لوٹے۔ وہ سیاہ سونا زبان حال سے کہتا ہے کہ ہر شخص میرے راز کو نہیں سمجھتا ہے، تو میرے پاس آ کر دیکھ، تب راز سمجھے گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔